شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہت ساری حکایات لکھی ہیں۔ ایک حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے سارے وزراء کو جمع کر کے کہا کہ آج میں اپنے فلاں وزیر کی تنخواہ کو ڈبل کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ہماری بارگاہ میں موجود رہتا ہے اور ہمارے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی حکم دیتے ہیں اس کو بجا لانے میں سستی نہیں کرتا اور ہمارے حکم کو اہمیت دیتا ہے۔ باقی جو وزراء ہیں کام تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں اور ہماری خدمت میں بھی سستی کرتے ہیں۔ اس لیے اس وزیر کو ہم نے زیادہ اہمیت دی اور اس کی تنخواہ کو ڈبل کر دیا۔ جب یہ بات بادشاہ نے وزراء کے سامنے رکھی تو ان لوگوں میں ایک بندہ، ایک صاحب دل بھی موجود تھا۔ اس نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس کے دل سے ایک آہ نکلی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ نے ایک وزیر کی تنخواہ بڑھائی ہے، اس میں یہ آہیں نکالنے کی اور بڑے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون سی بات ہے ایسی، کون سا ایسا لطیف نکتہ ہے جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا؟ اس صاحب دل نے کہا کہ لوگوں، آپ نے دیکھا جس طرح بادشاہ کی خدمت میں یہ وزیر مسلسل رہتا ہے، بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، آج بادشاہ نے لطف مہربانی کی نا۔ بندوں کی مثال اپنے رب کی بارگاہ میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عبادت کے لیے پیش ہو اور وہ منتظر رہے کہ میرے رب کا کب مجھے حکم ملے اور میں اس کو بجا لاؤں، تو امید ہے کہ جس طرح بادشاہ اپنے خدمت گزار کو محروم نہیں رکھتا تو وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بندہ اس بارگاہ سے نامراد کیسے لوٹے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر شعر لکھتے ہیں، دو با مداد گراید کسے بخدمت شاہ، سوم ہر آئینہ دروے کند بلطف نگاہ، کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کی خدمت میں 2 صبح حاضر ہو جائے تو تیسرے دن لازمی بادشاہ اس پر نگاہ لطف کرتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں، امید ہست پرستندگان مخلص را، کہ نا امید نہ کردند زیاستان الہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ مخلص ہو کر جو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرتا ہے، آستان الہ سے وہ بھی نا امید واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ بات ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں بندوں کی یہ کیفیت ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ کے حکم کے منتظر رہیں، جیسے اس کا حکم ملے اس کو کر گزریں اور اس میں سستی نہ کریں، تو انشاءاللہ اس کی بارگاہ سے نگاہ لطف ملتی ہے۔